الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان کا دوسرا جمعہ ہم کو نصیب ہوا۔ پہلے جمعہ سے رب کائنات نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اور بڑی تیزی کے ساتھ رمضان کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم نے چاند دیکھا تھا اور ابھی جمعہ کا دن گزرا تھا کہ دیکھتے دیکھتے ایک ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ ہم ان ایام میں رمضان کے ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھا سکے، رب کائنات سے کتنا قریب ہو سکے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو کتنا تلاش کر سکے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی کتنی توبہ کر سکے، اور قرآن مجید اور سنت رسول اور اسلامی تعلیمات کی جانب کتنا رجوع کر سکے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ہم کو ہر لمحے میں اس بات پر غور و تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو کتنی توفیق عطا فرمائی اور ہم نے رب کائنات سے کتنی توفیق طلب کی، کتنی کوششیں کی، کتنی محنت کی کہ ہم رمضان کے ان بابرکت ایام سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اسی آیت کریمہ کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ یہ آیت کریمہ اور ماہ مبارک کا یہ مہینہ اور یہ ایام، ان چیزوں کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے اعمال اور کچھ ایسے فضائل سے ہے کہ اگر انسان ان فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھائے تو رمضان کے مبارک مہینے میں اس کے لیے بڑی سعادتیں، بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اور بہت زیادہ مغفرتیں رکھی گئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان کے داخل ہوتے ہی قرآن مجید سے آپ کا تعلق بڑھ جایا کرتا تھا، کیونکہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کے پیغام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رب کائنات نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا اور انسانی ضرورت، احکام و مسائل کی تبلیغ اور لوگوں کے سامنے توحید و اتباع اور دوسرے مسائل کو واضح کرنے کے لیے سال کے مختلف ایام میں اس کی آیتیں اور صورتیں دنیا میں نازل ہوتی رہی۔ تو رمضان کے مبارک مہینے کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اسی ماہ مبارک میں وہ رات بابرکت رات رکھی گئی جس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ رب کائنات نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر
اور عزت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر، یہ عزت والی رات کیا ہے؟ یہ عزت والی رات، اس کی عبادت انسان کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل قرار دی گئی۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ، اسی میں قرآن مجید جیسی مقدس کتاب، جو کتاب دنیا کی ساری کتابوں، ساری طاقتوں، سارے مذاہب، سارے دستور اور سارے ضوابط کے لیے ایک چیلنج ہے، جو قرآن مجید چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ہمت و سکت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، تو قرآن مجید جیسی ایک آیت لا کر کے پیش کرو۔ کوئی پیش نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے سارے جنات، سارے انسان، سارے ادبا، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں جمع کر دی جائیں، لیکن قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی کوئی تیار نہیں کر سکتا۔ بے شمار ادبا اور عربی کے ماہرین اس کے لیے بیٹھائے گئے، ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا گیا کہ قرآن مجید کے نسخوں کو سامنے رکھ کر کے اس جیسی چند آیتیں تیار کریں، لیکن پوری کی پوری صلاحیتیں مہینوں کمروں کے اندر بند رہ کر کے ان کی ضائع ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، سیاہی ختم ہو گئی، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، اس جیسا ایک حرف بھی کوئی پیش نہیں کر سکا۔ یہ رب کائنات کا کلام ہے، اور اس کلام اور اس مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کلام اسی مہینے میں نازل ہوا، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کلام مجید کے نزول کے لیے اس مہینے کا اور اس مہینے کے آخری عشرے کا انتخاب فرمایا۔ اس وجہ سے اس مہینے کی عظمت و فضیلت، اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں، اور اس مہینے میں ملنے والے امکانات، صالح اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی گنجائش اور اس میں حصہ لینے کے امکانات جو پیدا ہوتے ہیں، اگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے تو بہت بڑا بدنصیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے اس مہینے میں ہمارے لیے واجبی روزوں کو تقوی کے حصول کے لیے واجب اور ضروری قرار دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا نزول، ماہ مبارک سے قرآن مجید کا گہرا تعلق، اور اسی طریقے سے اس مہینے میں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک رب کائنات کی رضامندی کے خاطر بھوکا اور پیاسا رہنا، شہوات کی چیزوں سے دور رہنا، رب کائنات کے نظام کو تسلیم کرنا، ان دونوں کی دونوں چیزوں میں ایک اور پیغام رکھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ رمضان کے روزے اور اسی طریقے سے یہ قرآن مجید، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جب قیامت کے دن انسان رب کائنات کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو قرآن مجید سامنے آ جائے گا، یہ روزے سامنے آ جائیں گے۔ قرآن مجید کہے گا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اے رب کائنات، اس کی رات کی نیندوں کو میں نے قربان کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ رات میں بیدار ہو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اس پر غور و تدبر کرتا تھا، اس کے تقاضوں کے مطابق چلنے کی سعی کرتا تھا، اس قرآن مجید کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ اے رب کائنات، اس نے میری تلاوت کے خاطر اپنی رات کی نیندوں کو قربان کیا ہے، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لیا جائے۔ اور یہی اتنا نہیں ہے، اسی روایت میں ہے کہ روزہ آگے آ کر کے کہے گا، اے رب کائنات، اس نے دن کے پہر میں میری خاطر تیری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، شہوتوں سے دور رکھا، جائز امور سے دور رکھا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاری، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جس میں دو چیزوں سے دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت واسطہ رکھتی ہے۔ گیا گزرا مسلمان
جو نمازیں بھی نہ پڑھتا ہو، تلاوت کلام پاک کا اہتمام بھی نہ کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، کس بیانی سے کام لیتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، لیکن یہ ماہ مبارک آتا ہے تو ہر مسلمان کو یا مسلمانوں کی اکثریت کو روزے سے اور قرآن مجید کی تلاوت یا اس کی سماعت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ رب کائنات کی مہربانی ہے، رب کائنات کا فضل و کرم ہے، اس کی برکت و رحمت ہے کہ رب کائنات نے مسلمانوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان دو اعمال سے مسلمانوں کے واسطے کو اور مسلمانوں کے رابطے کو اس ماہ مبارک میں اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گی۔ لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید سے اور تلاوت کلام پاک سے صرف رمضان میں تعلق رکھ کر کے بقیہ ایام میں اس کی مخالفت کرے، یا رمضان میں نیک نیتی سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہ کرے، یا روزہ تو رکھے، بھوکا اور پیاسا تو رہے، لیکن رب کائنات کی رضامندی مقصود نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیزیں محض بھوکا اور پیاسا رہنے یا رات میں بیداری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نیتوں کو، ابھی رمضان کے بقیہ 22 دن باقی ہیں، ان ایام میں ہم کو اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے، رب کائنات کی رضامندی کے تصور سے ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ تو یہ قرآن مجید اور یہ صیام، یہ دونوں کی دونوں چیزیں قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرنے والی ہیں۔ مسند احمد کی روایت، جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزے اور یہ قرآن مجید یہ اپنے پڑھنے والوں اور اہتمام کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، اس کو میں نے دن کے وقت میں کھانے پینے اور شہوت کی تکمیل سے روک دیا تھا، لہذا میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، میں نے اس کو رات میں سونے سے اور آرام کرنے سے باز رکھا، روک دیا، لہذا میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُشَفِّعَانِ، ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ رب کائنات ہم سب کے حق میں ان سفارش کو، ان سفارشات کو جائز اور مباح قرار دے۔ رب کائنات ہم کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے سے ہم اتنا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں کہ ہمارے روزے اتنے اخلاص پر مبنی ہوں، تلاوت کلام پاک نیک نیتوں اور اتنے اخلاص پر مبنی ہو کہ آخرت میں ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے۔ ہمارے عمل، ہماری سیاہ کاریاں، دین سے دوری، گناہوں کو انجام دینے کی عادت، جھوٹ بولنے کی عادت، بیڑی سگریٹ پینے کی عادت، چہرے مہرے کو غیر اسلامی طریقے سے مزین کرنے کی عادت، غیر اسلامی لباس پہننے، گالی گلوچ کرنے، حرام کھانے، سڑکوں پر چلتے ہوئے سڑکوں کے حقوق ادا نہ کرنے، اسراف و تبذیر کے عادی ہو جانے، اور نہ جانے کون کون سی عادتوں نے ہماری زندگی کو کھوکھلا کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اے رب کائنات، ہم کو رمضان کے بقیہ ایام میں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم تلاوت کلام پاک کے ذریعے، اس ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کے ذریعے ہم اس قابل ہو سکیں کہ یہ دونوں کے دونوں عمل ہمارے لیے زندگی کا لازمی حصہ بھی بن جائیں، اور آخرت میں یہ دونوں کے دونوں عمل ہمارے حق میں سفارش کریں اور یہ سفارش ہمارے حق میں قبول کی جائے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
یہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا زیادہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور رب کائنات نے ہمارے لیے برکتوں کے حصول، نیکیوں کے حصول اور ثواب کے کاموں کے حصول کے جو امکانات رکھے ہیں وہ پورے سال میں ہمارے لیے کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں مہیا ہوتے ہیں، اور ماہ مبارک میں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا مزید آسان اور مزید بابرکت اور مزید ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہ مواقع جو ہم کو دن و رات میں ملتے ہیں، ان مواقعوں پر ہم رب کائنات کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے انسان تھے۔ نیکیوں کو انجام دینے میں سخاوت کرنا، صدقات و خیرات میں سخاوت کرنا، غریبوں کا خیال کرنے میں سخاوت کرنا، اپنے پاس اپنی جھولی میں تھوڑا بہت جو مال آ جائے اس کو فقراء اور مساکین پر لٹا دینا، اپنے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان ہو کسی بھوکے کو کھلا دینا، اور اپنے پیٹ کی بھی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ مزید سخاوت سے کام لیتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام ان سے ملاقات کرتے تھے، اور ملاقات کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کر کے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اجود بالخیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں مزید سخاوت سے کام لیا کرتے تھے۔ من الریح المرسلہ، اس کی صفت بیان کی گئی کہ آپ تیز و تند چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت سے کام لیتے تھے۔ یہ تیز و تند ہوا جب چلتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا دروازہ کھلا ہے، کون سی کھڑکی بند کی گئی ہے، کہاں کس نے کتنی حفاظت کے انتظامات کیے ہیں۔ جب یہ چلتی ہے تو چھوٹے موٹے سوراخ بھی ہوں ان سے بھی رینگتے ہوئے اور شور کرتے ہوئے چلتی چلی جاتی ہے۔ بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے بادل، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے اور گہرے سمندر، کوئی بھی چیز ان ہواؤں کو روک نہیں پاتے۔ یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ملتے تھے، قرآن مجید کا دور کرتے تھے، تو آپ اسی تیز و تند چلنے والی ہوا کے مانند سخاوت سے کام لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی آپ کے چوکھٹ پر آ جائے، سوال کرنے والا سوال کرے، مسلمانوں کی عام ضرورت ہو، قرآن و سنت کے مشن کی ترویج کا مسئلہ ہو، مساجد کی تعمیر کا مسئلہ ہو، مدارس کے طلباء کی کفالت کا مسئلہ ہو، ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے اور صحابہ کرام کو اسی پر آمادہ کرتے تھے۔ تو یہ تیز و تند ہوا کے مانند آپ سخاوت کیا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدہم صدقہ، تم میں سے ہر ایک شخص جب صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے تو اس کے اعضائے جسمانی کے ہر حصے پہ ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پر، انگلیوں پر، آنکھ، کان، ناک، دانت، یہاں تک کہ انسان جو سانسیں لیتا ہے، ہر چیز پر صدقات واجب ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب کائنات کی توفیق سے اس ہاتھ نے اب سے کئی برس پہلے ہاتھ کام کرنا شروع کیا تھا۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ آج بھی اس کی انگلیاں ہلتی ہیں۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ آج بھی یہ ہاتھ پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے
کہ یہ پیر آج بھی چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، یہ کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ زبان بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ ہونٹ حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک دل ہے ہمارے بائیں جانب جو دھڑکتا ہے، تو ہمارا جسم کسی چیز کی صلاحیت پیدا کر پاتا ہے، چل پاتا ہے، سن پاتا ہے، بول پاتا ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے، اسی کے نتیجے میں اعضائے جسمانی کا استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اعضاء پر جب بھی وہ صبح کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، ایک صدقہ ہر عضو پر واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، انسان سبحان اللہ کہتا ہے یہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، انسان الحمدللہ کہتا ہے یہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَحْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٍ، کسی کو اچھائی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا یجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحى، فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ان سارے کے سارے صدقات کا رب کائنات نے ایک نسخہ بتا دیا، ایک ایسا عمل بتا دیا جس عمل کو کرنے کے نتیجے میں انسان دن بھر کے لیے اپنے اعضائے جسمانی کے تمام اعضاء کا صدقہ نکال سکتا ہے۔ فرمایا اس سارے کے سارے صدقات کی جانب سے صرف 2 رکعتیں کافی ہیں، جو انسان دن نکلنے کے بعد سے لے کر کے زوال کے پہلے تک 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت چاشت اور چاشت کی نماز کی شکل میں ادا کرتا ہے، چاہے 2 رکعت ادا کرے، 4 ادا کرے، 6 ادا کرے، 8 ادا کرے، 2 کر کے یہ رکعتیں دن بھر میں، دن کے صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر کے زوال کے پہلے تک ادا کی جائیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات ادا کرنے ہیں تو اس نماز کی کم از کم 2 رکعت کی پابندی کرو، اس کا اہتمام کرو، تمہاری جانب سے یہ چیزیں صدقے جاریہ بنیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ناسا قالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، فرمایا لوگوں نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل ثروت، یہ مال و دولت والے جو مال و دولت کا حق ادا کرتے ہیں، یہ نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے، وہ ہماری طریقے سے نمازیں ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اپنے پاس جو زائد مال ہے اس کے ذریعے غریبوں کا خیال کر کے رب کائنات کی رضامندی کو تلاش کرنے میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس رب کائنات کا نوازا ہوا مال یا زائد مال نہیں ہے، اس کے لیے بھی رب کائنات نے اس فضیلت کو اپنانے کا موقع رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اسی طریقے سے تسبیح و تحلیل کرنا صدقہ ہے، امر بالمعروف یعنی اچھائیوں کا حکم دینا صدقہ ہے، برائیوں سے روکنا صدقہ ہے، وفی بضع احدکم صدقہ، یہاں تک فرمایا کہ تمہاری شرمگاہوں میں تمہارے لیے صدقہ رکھا گیا، تمہاری شرمگاہوں میں تمہارے لیے صدقہ رکھا گیا۔ اتنی زیادہ آسانیاں، اتنے زیادہ مواقع کہ انسان چلتے چلتے تسبیح و تحلیل کرے، انسان چلتے چلتے لوگوں کو برائیوں سے روک دے، دیکھے کہ کوئی تولنے میں کانٹا لگاتا ہے، دیکھے کہ کسی نے بیڑی سگریٹ کو اپنی عادت بنا لیا ہے، دیکھے کہ
کہ کسی نے تعویذ گنڈا کر رکھا ہے، دیکھے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر ایسی چیزیں یا کوئی بھی منکر اس کو نظر آتا ہے تو چلتے پھرتے ایک بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کی حیثیت سے پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو سمجھا دے کہ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر کے کم از کم اتنا انجام دیں جتنا علم ہم نے علماء سے سیکھ کر کے اس پر پختگی حاصل کر لی ہے۔ اس کا ذمہ دار ہر مسلمان ہے۔ رب کائنات ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری شرمگاہوں میں بھی تمہارے لیے صدقہ رکھا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کی تکمیل کرتا ہے، اپنی شرمگاہوں کا استعمال کر کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، تو اس میں کون سا صدقہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اسی شرمگاہ کا استعمال تم ناجائز جگہوں پر کرتے، حرام چیزوں کی تکمیل میں کرتے، تو کیا تم کو اس کا عقاب اور اس کا گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں یقیناً گناہ ملتا۔ تو فرمایا اگر اس کو جائز چیزوں اور جائز وسائل میں استعمال کرو گے تو یقیناً اس کا بھی صدقہ اور اس کا بھی ثواب تم کو یقیناً ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آتے ہو، مسکرا کر کے ملتے ہو، اس کے احوال پوچھتے ہو، اس کے حالات سے خبرگیر ہوتے ہو اور اس سے مسکرا کر کے ملتے ہو، تو فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے ثواب رکھا گیا۔ یہ اتنا نہیں ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دیں یہ بھی آپ کے لیے باعث اجر اور صدقے کا سامان ہے، جانور کو کھانا کھلا دیں، پانی پلا دیں، یہ بھی باعث صدقہ اور باعث اجر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ صدقہ۔ فرمایا ایک مسلمان اگر کوئی پودا بھی لگاتا ہے اور اس پودے سے جانور یا چرند و پرند کچھ کھاتے ہیں، اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور یہاں تک فرمایا وما سرق منہ فلہ صدقہ، اس درخت پر اگنے والے پودے پھل یا اس پر لہلہانے والی ٹہنیاں اگر اس کا کوئی چور چوری کر کے اس کو نکال لے جائے خاموشی سے تو بھی اس کو لگانے والے کے لیے صدقہ رکھا گیا۔ چور کو اس کی چوری کا گناہ ملے گا، لیکن اس کے ذریعے سے اس چور کو یا ان لوگوں کو جو فائدہ پہنچا ہے اس کا صدقہ اور ثواب اس انسان کو جس نے اس چیز کو دنیا کے اندر رواج دیا، وہ چیز اس کے لیے صدقہ بنے گی، باعث اجر بنے گی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا تقرب العبد الی شبرا، اگر بندہ میری جانب ایک بالست قربت اختیار کرتا ہے، تقربت الیہ باعا، تو میں اس کی جانب ایک ہاتھ آگے آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری جانب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی جانب 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری جانب چل کر کے آتا ہے اتیتہ ہرولا، تو میں اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہوں، دوڑ کر کے آتا ہوں کہ میرے بندے کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، اس کی صداؤں کو قبول کر لیا جائے، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے، اس کی حاجتوں کی تکمیل کر دی جائے۔ رب کائنات نے ہمارے لیے اس رمضان کے ماہ مبارک میں اور دوسرے ایام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم اور مبارک روایتوں کی روشنی میں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے اتنے مواقع رکھے ہیں کہ ہم گنتے گنتے پریشان ہو جائیں گے، اس کا احسان نہیں کر پائیں گے، لیکن ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا، ان سے فائدہ حاصل کرنا، اس کے
فائدہ اٹھانے والے کتنے لوگ ہیں، یہ ہم کو اپنی گریبان میں سوچنا ہوگا۔ ہم کتنا برائیوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کتنا تسبیح و تحلیل کا اہتمام کرتے ہیں، کتنا توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے آنے کے بعد ہم نے ماضی کی خطاؤں اور گناہوں سے کتنی توبہ کی، علماء کی جانب کتنا رجوع کیا، قرآن مجید سے کتنا قربت اختیار کی، رب کائنات کی رضامندی کے لیے کون کون سے اسباب اختیار کیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں، اور اس عمل اور اس غور و تدبر کے اثرات صرف رمضان میں ہمارے اندر نہ نظر آئیں، بلکہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس کے اثرات کم و بیش ہمارے یہاں نظر آتے رہیں۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نیکیوں کے آسان نسخوں پر عمل کر کے ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔